شکر گزار ہوں اس پروردگار کا جس نے ہم جیسے مسکینوں، عاجزوں، کمزوروں پر کرم نوازی فرماتے ہوئے حرمین شریفین کی زیارت کا شرف بخشا۔ ثانیاً بے حد و بے حساب درود و سلام اس ذات بابرکات ستودہ صفات پر کہ ہم جیسے گناہگار تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے قطعاً لائق نہیں، نہ وہاں رہنے کے لائق، نہ وہاں چلنے پھرنے کے لائق، نہ سانس لینے کے قابل، لیکن یہ بھی حضور ہی کی کرم نوازی ہے کہ آپ اپنے پاس ایسوں کو ہی بلاتے ہیں ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ ثالثاً ان مبارک ہستیوں کا شکر گزار ہوں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے اساتذہ کرام، میرے مرشد کریم، میرے والدین جنہوں نے ہمارے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالی۔ رابعاً آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا پیار بخشا اور اتنی محبت دی کہ کافی عرصے سے جس طرح آپ کشاں کشاں دور و نزدیک سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام پینے کے لیے جامعہ مسجد محمدیہ صدیقیہ میں تشریف لاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور توسل سے آپ کے عملوں کے مطابق نہیں، اپنی شایان شان آپ پر کرم نوازیاں فرمائے اور آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف بخشے اور فیملیوں سمیت بخشے، کوئی رہ نہ جائے۔ یہ دعا میں نے وہاں بھی کی، یہاں بھی کر رہا ہوں۔ کوئی باقاعدہ شاید مرتب گفتگو آج کے جمعۃ المبارک میں نہ کر سکوں، اس مبارک سفر کے حوالے سے کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ اس میں نصیحتیں بھی ہیں، کچھ تاکیدیں بھی ہیں اور کچھ آداب ہیں سیکھنے کے لیے۔ وہ میرے لیے بھی ہیں کہ میں سیکھوں اور آپ کے لیے بھی ہیں کہ وہ ہم سب مل کے ان چیزوں کو سمجھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ عمرہ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ زندگی میں وقت پڑنے پر اس سے بڑی عبادتیں موجود ہیں۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو کام اس وقت آپ کے سامنے آ جائیں کہ آپ یا حج کریں یا وہ عمل اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں۔ ایک طرف عمرہ ہے اور دوسری طرف وہ عمل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا عمل عمرے سے بڑا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا عمل حج سے بھی بڑا ہو۔ یہ عمل کی جو کیٹیگری ہے، یعنی عمل کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا، عمرہ بھی ایک عمل ہے، حج بھی ایک عمل ہے۔ تو اعمال کے لحاظ سے عمل چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایمان کی درجہ بندی ہوتی، اسی طرح اعمال کی بھی درجہ بندی ہوتی۔ ہر مومن ایک جیسا مومن نہیں ہوتا، اور ہم دوسرے مومن کے بارے میں
کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مومن کس درجے کا مومن ہے. یہ ہمارے پاس ترازو کوئی نہیں. جس کو ہم اپنے سے چھوٹا مومن سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بہت بڑا مومن ہو. ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں کہ ہم کسی دوسرے کا ایمان تول سکیں. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان مبارک کے مطابق ایمان کے 72 درجے ہیں. ان میں سے حضور علیہ السلام نے حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. پہلے فرمایا کہ ایمان کے 72 درجے، ان میں سے ایک حضور نے ذکر کر دیا کہ حیا، شرما جانا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حیا یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ میں سے حیا یہ چیز ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے شرما جائے. یہ میری بات کو سمجھیں. ہم نے اپنے اپنے معنی پہنائے ہوتے ہیں نا چیزوں کو. حیا کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے شرما جائیں، حضور کی نافرمانی سے شرما جائیں. شرم آ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہو کر یہ کام کر رہا ہوں، حضور کا امتی ہو کے یہ کام کر رہا ہوں، نہیں کرنی چاہیے مجھے. رک جائے، بریک لگا لے، تو یہ حیا ہے. تو حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اب اس طرح بڑھتا جائے، نماز بھی اس میں آ جاتی، روزہ آ جاتا ہے، عمرہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، حج بھی اسی میں آ جاتا ہے. یہ ایسے اعمال ہیں جن کی درجہ بندی ہے. ایک عمل سے دوسرا بہتر ہے. 2 عمل اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے ایک افضل ہوتا ہے اور ایک اس سے چھوٹا عمل ہوتا ہے. حج اور عمرہ بھی اسی طرح ہے. لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور آپ کے کان پوری طرح میری طرف متوجہ ہونے چاہیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے بڑا کائنات میں کوئی عمل نہیں ہے. یہ میں نے بہت ساری باتوں کا جواب دیا ہے. یہ میری بات ذہن میں رکھیں. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم عمرہ حضور کے صدقے سے کرتے ہیں اور حج بھی حضور کے صدقے سے کرتے ہیں. زیادہ ترجیح ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں پھر وہ وقت آئے کہ ہم حضور سے ملنے جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے بڑا کائنات میں کوئی عمل نہیں ہے. وہ حاضری ایک ایسی حاضری ہے کہ جہاں باقی تمام عبادات اس سے نیچے رہ جاتی ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کیفیت بنتی، کبھی نہیں بنتی. روزہ رکھتے ہیں تو کبھی روزے کے اثرات طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کبھی اثر انداز نہیں ہوتے. عمرہ کرتے ہوئے بھی یہی صورتحال ہوتی. عمرہ کر رہے ہیں، کبھی عمرے کے اثرات انسان کے ذات پر، اس کی ذہن پر، دل پر مرتب ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. حج کر رہے ہیں، حج کرتے ہوئے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ آپ کا سب کو نصیب کرے. میں ان لوگوں کی نہیں بات کرتا جو آداب سے واقف نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے کسی اور بات کی طرف مشغول ہوتے ہیں. ان کی نہیں میں بات کر رہا. ان کو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو معلوم ہے کہ میں کہاں آیا ہوں اور کتنی بڑی بارگاہ میں میں حاضری دے رہا ہوں. تو آپ مواجہ شریف سے باہر باب البقیع، باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے باب البقیع سے باہر اللہ آپ کو موقع دے اپنی حاضری کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ایمان آنکھوں سے ٹپکتا ہوا نظر آئے گا. ایمان ویسے نظر آنے والی شے نہیں. ایمان ویسے نظر آنے والی چیز نہیں ہے.
لیکن وہ لوگ جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ زیادہ دیر تو وہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کا ہو سکتا ہے ایمان اس لیول کا ہو کہ وہ وہاں جو شرطے ہیں یا محافظ ہیں ان کو بندہ ہی نظر نہ آئے، وہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کھڑا ہے، باقی ارد گرد لوگوں کو وہ نکال رہے ہیں، اس بندے کو کوئی بھی نہیں چھیڑ رہا. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک الگ سی بات ہے، اس کو میں چھیڑوں گا تو وہ بعض عقلوں میں وہ پوری نہیں اترے گی، لوگ اس کو اور معنی پہنا دیں گے. لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ کھڑا ہے، ارد گرد سے لوگ وہاں جو سپاہی ہیں وہ ان کو نکال رہے ہیں، بندہ وہیں کھڑا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا. ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات نے اس کو ڈھانپ لیا ہو، یا اس کی کوئی کیفیت اس طرح کی بن گئی ہو. تو جب باب البقیع کے باہر آپ کھڑے ہوں حاضری دینے کے بعد، تو ہر جانے والے شخص کی آنکھیں آپ دیکھیں تو اس کی آنکھوں سے ایمان آنسوؤں کی صورت میں ٹپک رہا ہوگا. تو یہ اس کی ایک شکل ہے. تو باقی جہاں 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، 70,000 ملائکہ شام آتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک بار آنا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. ہاں جی، وہاں ہمارے جیسے گناہ گاروں کی کیا کوئی پوچھ پڑتیت ہے کہ ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی ادا یا ہماری کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ اس لائق ہو کہ ہم وہاں کھڑے ہو سکیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیغام ہے قرآن مجید میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو جاءوکا اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حبیب جب یہ بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم، وہ گناہ ہوتا ہے جو بڑا گناہ ہو، بڑی غلطی ہو، وہ کر بیٹھے، تو جاءوکا حبیب تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ تیرے پاس آ کے اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول اور اے محبوب تم بھی ان کے لیے استغفار کرو، لوجد اللہ توابا رحیما. تو پھر یہ ضرور پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے رحم بھی فرما دیا. ایک ایسی تسلی مل جاتی ہے وہاں حاضری کے فوراً بعد کہ ایسے لگتا ہے جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کہہ دیا ہو کہ یہ میرا گناہ گار امتی ہے، اس کو معافی مل جائے، تو وہ پھر معافی مل جاتی. یہ اس میں تو کبھی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ میں نے پہلی اس لیے یہ بات عرض کی کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر لوگ تقابل کرتے پھرتے ہیں اعمال کا. ایک طرف مسجد کی خدمت کی کوئی پوسٹ لگا دی، دوسری طرف کسی غریب کی پوسٹ لگا دی، ایک طرف کسی حج عمرے کی پوسٹ لگا دی، دوسری طرف کوڑے کرکٹ سے کوئی بندہ جو ہے وہ کھانا چنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی لگا دی. تو لوگ تقابل کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی عمرہ بڑا کہ اس کی خدمت بڑی، عمرہ بڑا کہ یہ کام کرنا بڑا، عمرہ بڑا کہ یہ کام جو ہے یہ افضل ہے. یہ لوگ تقابل کرتے رہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، برملا کہہ رہا ہوں، عمرے سے بڑے بعض اوقات کام ہوتے ہیں، حج سے بھی بڑے بعض اوقات کام ہوتے ہیں. حج کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کاموں کی خاطر، عمرہ چھوڑنا پڑتا ہے ان کاموں کی خاطر، لیکن اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری کو کسی کام کی خاطر نہیں چھوڑا جا سکتا. بڑا عمل ہے اور اس سے بہتر برتر کوئی عمل نہیں. باقی رہا کہ وہ جو انسانیت کی خدمت اور دیگر معاملات ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. باقی لوگ صرف باتیں ہی بناتے ہیں، اور باتیں بنانا یہ نفس اور شیطان کے پیچھے لگنے کے مترادف ہے. جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں وہی سیلاب زدگان کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں وہی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہی بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں۔ باقی جن کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے اور دنیا کے مال کی پڑی ہوئی ہے وہ صرف تنقید کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم نے ان لوگوں کو کبھی اس موقع پر آگے آتے نہیں دیکھا۔ میں اشارہ کر دوں، یہ سیلاب زدگان کا موقع آیا، آپ کو کوئی لبرل آزاد منش تنظیمیں ان کی مدد کرتی نظر آئیں؟ بولو، وہ کہاں سے گئی امداد؟ ان کو مسجدوں سے گئی ہے، مذہبی لوگوں کی طرف سے گئی ہے، دینی لوگوں کی طرف سے گئی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے ان چیزوں کی طرف آپ دھیان نہ دیا کریں۔ آپ کو موقع ملے، اللہ نصیب کرے اور نیت کریں تو انشاءاللہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرور اپنی بارگاہ میں بلائیں گے اور اللہ بھی کرم فرمائے گا۔ تو اس سے پیچھے نہ رہیں، کوشش کرتے رہیں کریں اپنی طرف سے۔ میں نے ایک درویش کو یہ بات بتائی تو اس نے اگلے دن احرام خرید لیا۔ کہنا کہا کہ جی شے کوئی نہیں ہے پاس، احرام خرید کے میں نے نیت کر لی ہے کہ آقا آپ کے پاس آنا ہے، اور سال گزرنے سے پہلے اللہ نے اس کا سبب لگا دیا اور چلا گیا۔ اب میں ایک اور تجربے کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں تو یہ میرا کامل یقین اور ایمان ہے کہ پروردگار آپ کے شروع سے لے کے آخر تک خرچ کیے ہوئے پیسے کو کئی گنا بڑھا کے اگلا سال آنے سے پہلے واپس کر دیتا ہے۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ واپس کیے ہوئے پیسے پھر کہاں لگاتے ہیں۔ آپ دوبارہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ روٹین چھوڑ دیں، کسی اور طرف آپ چلے جائیں تو آپ کو تو واپس مل گئے۔ اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ پنجابی وچ ہی کرنے والی ہے، پنجابی چ یہ سواد اور مزہ ہے کہ جدوں اسی شادیاں تے جانے ہیں، کسی دی برتھ ڈے یا کسی دا کوئی فنکشن ہوئے عزیزاں دے وچ، تے اسی اوتھے جا کے کوئی نیوندرا پانے ہیں یا نہیں پاندے؟ وہ اپنی اپنی حیثیت دے مطابق نیوندرا ہوندا ہے۔ یہ بھی ہوندا ہے کہ جس عزیز رشتہ دار نے جس طرح دا ورتیا ہوئے وہ دے نال ود کے ورتی دا ہے۔ اگر وہ 1000 ورت گیا ہے تسی 2000 ورت دیو، یہ چلدا نہیں چلدا؟ بولو جی 5000 ورت گیا ہے تسی ہو سکتا 10000 ورتا ہو، ایسا ہے نا جی؟ تو کسی چج دے نال بندے نال ورتیا ہوئے زندگی دے وچ، یعنی بندہ اگے چجدا ہوئے تو وہ دے نال ورتیا ہوئے زندگی دے وچ، تے مینوں دسو وہ ادھار رہن دیندا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ جدو تواڈے وال کوئی معاملہ آئے گا ود کے آئے گا یا کہ کنجوسی اختیار کر جائے گا کہ نہیں؟ سخی ہوئے چجدہ بندہ ہوئے تو وہ ود کے نیوندرا پائے گا۔ اللہ اور وہ دے محبوب تو زیادہ سخی کون ہے؟ کیڑا تجارت کرن گئے اتھے بھائی؟ یعنی اس مرتبہ 28 لوگ تھے تو یہ اتھے کو کاروبار کرن گئے نے یا کوئی سینری ویکھن گئے نے، اتھے مناظر دیکھن گئے نے؟ مناظر تے دنیا دے اتنے بڑے بڑے نے، ساڑھے ملک وچ بڑیاں بڑیاں سینریاں نے۔ تسی ملک دے شمالی علاقہ جات میں چلے جاؤ، ایڈے ایڈے خوبصورت علاقے نے اور ایڈیاں ایڈیاں خوبصورت سینریاں نے کہ جڑیاں قابل رشک نے، اکھاں نو ٹھنڈک دیندیاں نے۔ اتھے تو تسی مدینہ شریف تو لے کے مکہ شریف تک آلے دوالے جدو تسی نظر مار دیو وہ کوئی خوبصورت مناظر تسی دیکھن گئے اتھے؟ بظاہر ویسے تے میں تے انہاں نو نور دے پہاڑ کہنا، لیکن بظاہر اگر تسی اپنی زبان دے نال کہو تو سکے سڑے پہاڑ ہی نے جی، ہاں جی، کالے رنگ دے، نہ انہوں تے کوئی سبزہ نہ کوئی اس قسم دا، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن کائنات وچ گنبد خضرا نالوں بہتر شے کیڑی؟ تو اتھے کیڑی تجارت کرن گیا بندہ جڑا کوئی 4-5 لاکھ روپیہ اتھے خرچ کر آیا ہے؟ سوچن والی بات ہے۔ تو یہ جاندہ تے ہے نا مالک، کیوں بھائی؟ پھر اس سفر کے اندر تکلیفیں ہیں، آسان سفر نہیں، مشکل ہے، جگہ جگہ پر آزمائش ہے۔ 2 ہتھیار ہیں اس سفر کے سب سے بڑے، ایک صبر اور ایک ادب۔ جس بندے کے پاس یہ 2 ہیں اس کا سفر یہ کامیاب ہے۔
اور جہاں اس نے صبر کا دامن چھوڑا، ادب کا دامن چھوڑا، وہیں خطرہ کھڑا ہے، اور خطرہ بھی بہت بڑا ہے۔ اگر بے ادبی ہو گئی تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اور وہاں موقع بموقع صبر سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ جتنے ساتھی میرے ساتھ تھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں جی ایسا ہے یا نہیں؟ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کام۔ موقع بموقع صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ تدبیریں ایسی ہیں اگر وہ ہم کر لیں تو ان سے بچا بھی جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہی مشکل سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہماری اپنی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، اور لیکن اس مرتبہ میں نے اس مبارک زیارتوں کے لیے جانے سے پہلے میرا پکا ارادہ تھا، ساتھیوں کا بھی ارادہ تھا کہ ہم نے پہلے مدینہ شریف جانا ہے، لیکن ہزار کوشش کے باوجود ہمیں وہ سبب بھی نہیں لگا، پہلے مکہ ہی جانا پڑا، یعنی بڑی کوشش کے باوجود۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی خواہش ہی پوری ہو، یعنی آپ جو چاہتے ہیں وہی ہو، جس طرح سے اللہ کو منظور ہے وہی ہوتا ہے، جس طرح سے حضور چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس مبارک سفر میں سب سے بڑا ہتھیار صبر کا ہے، اور میں یہ نصیحت کے طور پر عرض کروں گا، یہاں جوان بھی موجود ہیں، اور شوق وہاں جانے کا کس کا شوق نہیں؟ جس کے اندر ایمان ہے وہ وہاں جائے گا اور جانے کی خواہش رکھے گا، جا سکے یا نہ جا سکے اپنی کسی وجوہات کی بنا پر الگ بات ہے۔ ایمان اڑ اڑ کے جاتا ہے مدینے، ایمان کی یہ خاصیت ہے، بولو، ایمان کی یہ خاصیت ہے، ایمان شے ہی ایسی ہے، ایمان شے ہی ایسی ہے، ایمان اپنے مرکز میں جانا چاہتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو آپ؟ ایمان اپنے مرکز میں جانا چاہتا ہے۔ باب السلام سے جب ہم گزرتے ہیں نا تو جس طرف ریاض الجنہ ہے، ادھر ایک محراب بنا ہوا ہے پیتل کا، اس کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا۔ بڑے لفظوں سے لکھی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے، میرے پاس اس کی تصویریں ہیں۔ ایمان کا، ایمان کہیں بھی ہو سکتا ہے، بولو ایمان کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان ایک تو خود حضور ہے اور ایمان کا مرکز ہے، اور اس مرکز کے گرد باقی ساری کائنات گھوم رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ، ایمان سمٹ سمٹا کے مدینے آ جاتا ہے۔ کیا؟ سمٹ سمٹا کے مدینے آ جاتا ہے۔ کیسے؟ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، جیسے سانپ سمٹ کے اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ ایمان ہو سکتا ہے گجرانوالہ میں ہو، ایمان ہو سکتا ہے کہ جامع مسجد محمدیہ صدیقیہ میں کسی شکل میں بیٹھا ہوا ہو، ایمان ہو سکتا ہے انڈیا میں ہو، ایمان ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم ملک میں، امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو۔ ایمان چونکہ حضور ہے نا، بولا نا جی، ایمان کو آپ یوں سمجھیں کہ جس دل میں حضور ہیں۔ ایمان کی مختصر سی ڈیفینیشن یہ کہ جس دل میں حضور ہے وہاں ایمان ہے۔ تو جہاں جہاں کوئی ہے وہاں وہاں سے اگر ایمان ہے تو حضور نے فرمایا وہ سمٹ کے۔ مجھے بعض بزرگوں نے یہ بتایا کہ اگر مدینہ طیبہ طاہرہ کی دل میں خواہش لیے بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا، جا نہیں سکا زندگی میں، دنیاوی زندگی میں جا نہیں سکا، تو جب وہ اٹھے گا تو مدینے سے اٹھے گا۔ یہاں کچھ پابندیاں ہیں پیسوں کی، یہاں کچھ پابندیاں ہیں ویزوں کی، یہاں کچھ پابندیاں ہیں اور قسم کی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو میسر نہیں آئیں یا موقع نہیں بن سکا،
کوئی اس طرح کا. لیکن جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں چلا جاتا ہے تو پابندیاں تو اٹھ چکی نا پھر ساری. تو پھر اللہ کی شان ہے جس کو چاہے جہاں سے اٹھائے. یعنی اس زندگی میں دیکھے مدینہ یا اس دنیا میں نہیں دیکھ سکا تو پھر مر کے انشاءاللہ مدینے پہنچ جائے گا. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بھی ایمان کی بات ہے. عقلی طور پر اس پر بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں. ہاں جی کوئی کر بھی سکتا ہے. تو لیں ہمیں ان عقل مندوں کے اعتراضات سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے. ہاں جی وہ کرتے رہتے ہیں مزید کریں کوئی مسئلہ نہیں چونکہ ان کی ایک اپنی مجبوری ہوتی ہے. تو بہرحال تدبیریں ضرور ہیں کہ پہلی بار جب آپ جائیں اس وقت اکیلے نہ جائیں تو کسی جاننے والے کے ساتھ جائیں. جب ایک بار آپ کسی کے ساتھ ہو آئیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل چکا ہوگا. پھر آپ جا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ. اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا بھیجنے کی کبھی غلطی نہیں کرنی. یہ میری نصیحت ہے آپ کو. اس شوق میں کہ جی عمرہ کرائیں یا حج کرائیں تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس مشکل میں مبتلا نہ کرنا. یہ خدمت کی بجائے زحمت ہو جائے گی. چونکہ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ شوق تو ہے نا جی بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا اور حضور کی بارگاہ میں حاضری کا, لیکن وہاں ہم نے لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی دیکھی ہے. جس دن ہم نے یہ واپس آنا تھا اس سے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک جوڑا گیا, بچوں نے ان کو بھیج دیا تو انہوں نے نہ ہوٹل کا کارڈ لیا نہ کوئی ان کے پاس کوئی ٹیلی فون. تو وہ 2 دن ہو گئے تھے وہ خاتون ہوٹل میں, وہ حرم ادھر ارد گرد کہیں نہیں گئی. وہ کہنے لگی کہ میرا خامد نہیں مل رہا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اور میرے قریب ایک رہتے ہیں عزیز, وہ دونوں میاں بیوی گئے, 10 سال ہو گئے ہیں. بیوی جو ہے وہ واپس آ گئی, خامد کا کوئی پتہ نہیں. 10 سال تک ابھی تک بھی اس کا پتہ نہیں چلا. واللہ عالم بالصواب کیا صورت بنی. چونکہ ہم ایمان کے اس لیول پر نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ جی مدینے جائیں اور گم ہو جائیں, ٹھیک ہے نا جی, یہ بھی ایک لیول ہے, یہ بھی ایک, لیکن یہ ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا. جب اپنی پڑتی ہے تو پھر اس وقت لوگ جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں, صرف سامان کی خاطر, تھوڑے سے سامان کی خاطر, تھوڑی سی چیزوں کی خاطر. اس لیے یہ غلطی کبھی نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں بار بار دیکھ چکا ہوں, اس لیے میں آپ کو یہ باتیں سمجھا رہا ہوں. کبھی بھی اپنے بوڑھے والدین کو, یا جوان بھی ہوں تب بھی, اب وہ پرانے والا ماحول نہیں رہا, حرم مکی کا بھی اور حرم مدنی کا بھی. اس لیے ایسا نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ آداب سے, ادب سے, صبر سے, چونکہ وہاں تو موقع بموقع اس طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ میرے ساتھیوں کو پوچھیں کہ مجھے روز ان کو صبر کی تلقین کرنی پڑتی. کیوں جی ایسا ہی ہے نا جی, یعنی روز ہی. اور میں روز ہر ایک کے روم میں, کمرے میں جا کے ان کی خیریت دریافت کر کے پھر روزانہ کی جو مشکلات ان کو آئی ہوتی ہیں اس کے بارے میں پھر ان کو صبر اور ادب کی روزانہ. اللہ کی یہ کرم نوازی کہ میں رات جب اپنے زائرین کے پاس جاتا تو وہ ایسے حشاش بشاش ہو جاتے جیسے بیٹری چارج ہو گئی ہے جی, تو سب خوش ہو جاتے. اس سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اگر وہاں پوچھنے والا ہی کوئی نہ ہو تو وہاں پھر مشکل بن جاتی ہے. ایمان کا میں نے بتایا کہ ہر کسی کا لیول ایک نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. کبھی بھی آپ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں یا بوڑھے آپ کے والدین ہیں, ان کو اس مشکل میں مبتلا نہیں کرنا آپ نے کہ وہ اکیلے جائے. ایجنٹ حضرات جو ہیں, ٹریول ایجنٹ, وہ تو ان کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے پیسوں کا, ٹھیک ہے نا جی. وہ پیسوں کی خاطر بہت زیادتیاں کر جاتے ہیں. اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ٹکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, ہوٹل کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں. ان میں سے ہم گزرے ہیں ان مشکلات میں سے.
لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ کافی آسانی رہی الحمدللہ. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی. تو صبر جو ہے اس کا تو موقع بموقع واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو یہ کوئی سیر سپاٹے والا سفر نہیں ہے. ہر چند کے وہاں بہت کچھ وہ عربوں کے بچوں نے یورپین ممالک سے چیزیں لا کے مکہ مدینہ میں کھڑی کر دی، عمارتوں کی صورت میں، وہاں واش روم کی صورت میں. وہ جو قریب قریب واش روم ہیں، مطلب جو تھوڑے سے وی آئی پی ہوٹل ہیں، تو وہاں ہمارے والے واش روم اور کپڑوں کی پاکی پلیدی کا، احرام کی پاکی پلیدی کا مسئلہ بنتا رہتا ہے. وہ ہے ہی نہیں. وہ پتہ نہیں یورپ سے وہ لے آئے ہیں. وہ کموڈ وغیرہ بیماروں کے لیے ہمارے ہاں تو ہوتے ہیں زیادہ تر کہ جس بندے کو مسئلہ بنتا ہے، لیکن وہاں سب کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ طہارت بہت بڑا مسئلہ ہے. میں حرم مکی میں بیٹھا ہوا ہوں اور حرم مدنی میں بھی ایک بات کا غلبہ میرے ذہن میں رہا، اور میں ساتھیوں سے شیئر بھی کی یہ بات. میں نے کہا کہ اگر کوئی 2, 4, 5, 10 لاکھ کا مجمع ہونا تو وہاں صحت کے اور دیگر چیزوں کے لا محالہ مسائل بن جاتے ہیں. کیا پتہ ہے کون سا شخص جو ہے وہ کس حال میں کھڑا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، فرض کر لیں، تو بعض اوقات لاکھوں کا اجتماع ہو جاتا ہے نا، کیوں جی؟ تو وہاں وہ جتنے جلسے میں لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس وقت غسل کر کے اور وضو کر کے گئے ہوتے ہیں سیاسی جلسے میں؟ نہیں، وہ مسائل ہوتے ہیں. حرم مکی اور حرم مدنی میں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے پاس آنے والوں کو صاف ستھرا رہ کے خوشبو لگا کر وضو کر کے آنے کی اجازت دی ہے. اور وضو اور غسل کے ساتھ ہی بڑی ساری بیماریاں ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں بڑا پاکیزہ ماحول ہو جاتا ہے. سمجھے؟ یہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا. بڑے بڑے اجتماعات دنیا میں ہوتے ہیں. ہر مذہب کے ماننے والوں کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے نا جی، وہاں لوگ جاتے ہیں. ہندو اپنے مندروں میں جاتے ہیں، سکھ اپنے گردواروں میں جاتے ہیں، اور دیگر جگہ پر عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں. لیکن جو پاکیزہ ماحول مکہ اور مدینہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی صورت میں اپنے امتیوں کو سمجھایا ہے، یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے. تو یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. میں نے کہا تھا کہ یہ غیر رسمی گفتگو ہوگی، جدھر کو بات چلے گی میں کرتا جاؤں گا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نظر کا بڑا مسئلہ بنتا ہے. حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو، دنیا کے خوبصورت ترین لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر. اور مومن کی نظر، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. ضروری ہے یا نہیں؟ اور عمرہ کریں یا حج کریں، احرام کی حالت میں عورت پر پابندی ہے کہ وہ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی. وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. حرم مکی میں تو اللہ کے جلال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ کسی اور طرف دھیان نہیں جاتا. اور ایک اور ترکیب ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ آپ سب کو موقع دے. جب آپ طواف کر رہے ہوں تو اپنی نگاہیں اپنے پیروں پر رکھیں. انشاءاللہ العزیز پورے طواف میں پروردگار آپ کو بحفاظت، وہ اچھے طریقے سے آپ کا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے. نظریں اٹھا کے آپ نے ادھر ادھر ایسے اوپر نیچے نہیں دیکھنا. ہاں، بیت اللہ شریف کو دیکھنے کو دل کرے، طواف جب کر بیٹھے ہوں تو ایک طرف بیٹھ جائیں اور پھر نظریں جما لیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اس کی ترکیب یہ ہے کہ جب مکے میں ہوں تو حضور پر درود زیادہ پڑھیں، اور جب حضور کے پاس جائیں تو اللہ کا ذکر زیادہ کریں. وجہ یہ کہ اللہ کو درود شریف بڑا پسند ہے اور حضور کو اللہ کا ذکر بڑا پسند ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اور یہ احرام جو ہے، احرام
جس کی پابندی عمرہ اور حج میں حضور نے رکھی. یہ دو کپڑوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک تہبند اور ایک اوپر جو، یہ دو کپڑوں کا نام احرام نہیں ہے. احرام ایک حالت ہے، یہ دو کپڑے صرف اس کی علامت ہیں. جب آپ اس حال میں ہوتے ہیں، احرام کی حال میں، دیکھو نا 25 لاکھ کا اجتماع ہو، اور اس مرتبہ ہم گئے حرمین شریفین کے لیے تو حج کا ماحول تھا، یعنی بہت لوگ ترسے ہوئے تھے وہ کرونا کے دورانیے کے، اور ہر کوئی ادھر جا رہا تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں. آخری ہم نے جب طواف الوداع کیا تو وہ یوں لگ رہا تھا جیسے طواف زیارت ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی حاضری کے آداب اور احرام کی پابندی لگا کے اپنے غلام کو بے شمار قباحتوں سے بچا لیا ہے. نظر پاکیزہ، دل پاکیزہ، زبان پاکیزہ، ہاتھ اور پاؤں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کو دھکا نہیں مارنا، اپنے سر کا بال تک نہیں اکھیڑنا، نیچے بیٹھ جائیں زمین پر تو گھاس کا تنکا تک نہیں توڑنا، کسی شکار کی طرف اشارہ تک نہیں کرنا. یہ دنیا جہان کی کسی قوم کے پاس اذیت اور تکلیف سے بچانے کے لیے یہ سسٹم کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف حضور کے غلاموں کے پاس ہے. یہ وہ کچھ خاصیتیں ہیں جو حضور کی عطا ہیں اپنی امت پر. یہ سب کچھ حضور نے بتایا ہے نا. اور بولو بھائی، کوئی کہتا ہے کہ جی اللہ نے بتایا، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، اللہ نے حضور کو بتایا. نہیں سمجھے میری بات کو؟ کوئی کہے کہ جی اللہ نے بتایا، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، اللہ نے آپ کو نہیں بتایا. بولو، آپ کو بتایا نہیں، اللہ نے حضور کو بتایا، حضور نے اللہ سے پتہ کر کے ہم کو بتایا ہے. سمجھ؟ اس لیے سرکار کو کبھی ایک سائیڈ پر نہ کیا کریں. وہ مومن منافق ہے جو حضور کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے. مومن کبھی بھی اپنے دل سے حضور کو جدا نہیں کرتا. دل ہے تو حضور ہے، اور دل ہے ہی حضور کے لیے. سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے. میں بارے دیگر آپ کا شکر گزار ہوں جس طرح سے آپ نے محبت کی، پیار دیا. میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی حضور کا سچا غلام بنائے. وما علیہ الا البلاغ.